بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الغفور الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من عمل يقربنا إليك. صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. بھائی بزرگوں دوستو، مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ آخرت کا مسئلہ ہے. دنیا کی ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے جتنے لوگ آج تک آئے نا، وہ ظاہری طور پہ بہت سادہ لوگ تھے. اسی لیے قریش مکہ جو مالدار تھے نا، ان کو دھوکہ لگا. کس سے دھوکہ لگا؟ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی نا، تو جو بھی ایمان قبول کرتا اس کے ساتھ تکلیفیں شروع ہو جاتی. پہلی تکلیف مار کھانا، دوسری تکلیف ظاہری طور پہ بے عزت ہونا، تیسری تکلیف سماج سے بائیکاٹ ہونا، چوتھی تکلیف مالی حالات سے دو چار ہونا. یہ کچھ تکلیفیں تھیں. خاندان والے پورے کے پورے اس سے روٹ جاوے، مال ایک کوڑی ہاتھ میں نہ ہو، انتظار کریں کہیں سے کچھ کھانے کو آ جائے. یہ چیز دیکھ کر قریش مکہ کو دھوکہ لگ گیا. اور قرآن پاک میں ہے ان کی بات. انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. ان پہ خرچ مت کرو، دونوں اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے بھی اور خرچی کے اعتبار سے بھی. کھانے کے اعتبار سے بھی اور خرچی کے اعتبار سے. خرچ مت کرو، بھاگ جائیں گے. تو مدعا کیا سمجھا انہوں نے؟ کہ پیسہ پاس نہیں ہوگا اور عزت ہاتھ نہیں ہوگی تو یہ کام کو چھوڑ دیں گے. اس سے ہمیشہ دھوکہ لگا. ہر قوم کو یہ دھوکہ لگا. ہر نبی کے ماننے والوں کو دیکھ کر ہر قوم کے اندر ہر نبی کے نہ ماننے والوں کو یہ دھوکہ لگا کہ نبی کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ تو ہم سے گئے گزرے ہیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. جب بھی اللہ یوں کہتے ہیں، جب بھی ہم نے کسی قریہ کہتے ہیں چھوٹی بستی بھی، اس میں اگر کوئی نبی آتا، کوئی پیغمبر آتا اور رسول آ کے یوں کہتا کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں، میری مانو، اللہ کے حکم پہ چلو، تو اس قوم کے جو مالدار لوگ ہوتے نا، جو اس قوم کے سردار لوگ ہوتے، لیڈر لوگ ہوتے، کیا کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو مانتے. اور پھر ان کا جواب عجیب قرآن نے ذکر کیا. وہ یوں کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا. ان کو جو شیطان نے دھوکے میں ڈالا دو چیزوں کی وجہ سے، کہ ہمارا خاندان بڑا اور ہمارا بزنس بڑا. ہمارا خاندان بڑا اور ہمارا بزنس اور مال بہت ہمارے پاس. نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین. جب ہمارے پاس خاندان بڑا ہے اور ہم مال والے ہیں تو اللہ ہماری پکڑ کرنے والا نہیں ہے. یہ دھوکہ لگا. اور اسی کو اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سادگی کا پردہ ڈال کے اس کام میں جن کو شروع میں چلایا نا، دیکھو نہج نبوت دیکھو نا. ہر نبی کے ماننے والے غربا، ہر نبی کے ماننے والوں سے اس دور کی جو مالدار یا لیڈر لوگ تھے ان کو دھوکہ کیا لگا؟ یہ نبی کے ماننے والے غریب ہیں، ان کی کوئی سماج میں اسٹیٹس، سماج میں کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ دھوکے میں پڑ گئے.
حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے جب کام کھولا تو حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی نہج نبوت پر چلے. کس طبقے کو لاتے تھے بنگلے والی مسجد میں؟ مزدوروں کو دہاڑی دیتے تھے اور کام سکھاتے تھے. ایک دن کی دہاڑی کتنی لگتی ہے اس زمانے میں؟ جو ہو اپنی طرف سے دیتے. کوئی زمین بیچی اس کا پیسہ لا کے رکھ دیا, روزانہ 10 بندے پکڑ کے لا رہے ہیں, 5 پکڑ کے لا رہے ہیں. کہاں سے کام شروع ہوا؟ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آج مجھے یاد آتا ہے. حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ. اس اسلام پہ عمل کرنے والے لوگ ہر زمانے میں اسٹارٹ میں شروع میں وہ رہیں گے جو سماج کے غریب لوگ ہیں. جا کے دیکھ لو, ہر نبی کی سیرت قرآن میں دیکھو, جتنے نبیوں کا ذکر ہے نا, نبیوں کے ماننے والے غربا ہیں. فرعون کی پارلیمنٹ میں جس بندے نے کھڑے ہو کے اعلان کرنا چاہا لیکن پھر بھی اپنے ایمان کو چھپا دیا, لیکن نصیحت کی کہ ایسے بندے سے کیوں لڑتے ہو, تمہارا کیا بگاڑا ہے, وہ اللہ ہی کی دعوت دے رہا ہے نا, ہٹ جاؤ اس کے راستے سے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب مشورہ ہوا, وجاء رجل من اقصى المدینہ, اقصى المدینہ کہتے ہیں جھوپڑ پٹی, مین سٹی نہیں, جو باہر کے علاقے ہوتے ہیں نا اطراف کے, اسے اقصى المدینہ کہتے ہیں. اور وہ بھی اونچائی پہ, جو شہر تو بیچ میں بسا ہوا ہے, بلندی کے علاقے پہ جو کچھ لوگ بس جاتے ہیں انہیں اقصى المدینہ کہتے ہیں, مدینہ شہر. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى, دوڑتے ہوئے آیا, بھاگتے ہوئے آیا اور جلدی سے نصیحت کی. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. اے موسیٰ, یہ پارلیمنٹ کے لوگ جمع ہوئے ہیں, ملأ بادشاہ کے درباری ممبر جمع ہوئے ہیں, اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تمہیں قتل کیا جائے گا, اس لیے میں تمہیں مخلصانہ طور پہ بات سمجھا رہا ہوں, بھاگ جاؤ یہاں سے. تو ہر نبی کے دور میں ماننے والے پہلے غربا رہے, اور انہیں کو دیکھ کے قریش مکہ کو بھی دھوکہ لگا نا, قریش مکہ کو بھی دھوکہ لگا. کیا کہنے لگے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ جمع ہو گئے ہیں نا, ان کے پیچھے چل پڑے ہیں, ان پہ 2 چیزیں بند کرو, ایک کھانا اور ایک خرچی. ایک کھانا بند کرو, ایک خرچی بند کرو, خود بخود انفضوا بھاگ جائیں گے. لیکن یہ دھوکہ تھا, یہ دھوکہ تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ظاہری حالت یہی تھی. جو بھی ایمان میں داخل ہوا سب سے پہلے مار, اور پھر سماج میں سے بائیکاٹ, پھر پیسے خرچی کھا لی, پہننے کو کپڑے نہیں, کھانے کے لیے کھانا نہیں, خرچی کے لیے پیسے نہیں. لیکن کیا ہوا؟ یہی دھوکہ لگے گا, اور یہی نہج ہیں کہ حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کو, مزدوروں کو, کام کرنے والوں کو, ایسے لوگ جو روزانہ کماتے, روزانہ چولہا جلاتے, ان کی دہاڑی دے کر انہیں لائے, انہیں دین سمجھایا. کیوں ان کو سمجھایا؟ کیونکہ یہ جو ہے نا اپنی بات میں کیسے ہوتے ہیں, جس بات کو انہوں نے مان لیا نا, پھر وہ چاہے جان چلی جائے لیکن وہ چھوڑنے والے نہیں ہوتے. جو بات سمجھ میں آ گئی نا پھر چھوڑتے نہیں ہیں. دیکھو نا ابو جہل, حالانکہ دنیاوی اعتبار سے عقل مند تھا, ہوشیار تھا, لیڈر تھا, لیکن آخرت کے بارے میں نہیں ماننا تھا, تو قتل ہوتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. یہاں ایک بات شاید میں نے گزشتہ کہی تھی, آج ذہن میں آئی تو کہہ دوں کہ ایک کفر ہے فرعون کا, ایک کفر ہے ابو جہل کا, دونوں کافر ہیں نا, فرعون بھی ابو جہل بھی. لیکن ابو جہل کا کفر بڑا ہوا ہے. کیوں؟ فرعون نے مرتے مرتے ڈوبتے ڈوبتے کلمہ پڑھا تھا. کلمہ یعنی اس نے یہ کہنا چاہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون, کہ میں موسیٰ اور فرعون کے رب پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. لیکن جبریل علیہ السلام نے یوں کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب ایمان قبول کرتا ہے, جب عذاب آ گیا, پوری قوم ڈوب گئی,
اور اٹھا کے مٹی اس کے منہ میں ڈال دی. یعنی وہ مرتے مرتے ڈر گیا، مرتے مرتے ڈر گیا. اور ابو جہل کا قصہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں نقل فرمایا ہے، اور یہی قصہ جو ہے احادیث کی کتابوں میں ہے کہ جب اس کا سر کاٹنے کے لیے شاید حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اس وقت اس کی جسم میں ابھی روح باقی تھی. اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ میرا سر، میری گردن یہاں سے کاٹنا ہنسلی کے پاس سے، یہ جہاں سے یہ ہڈیاں شروع ہوتی ہے پسلی کی، تاکہ جو لاشیں پڑی ہو نا ڈیڈ باڈی، اس میں بھی یہ لگے کہ یہ کسی سردار کا سر ہے. کتنا سخت کفر ہوگا، مرتے مرتے بھی چھوٹ نہیں رہا اور وہاں چھوٹ گیا. اسی لیے اللہ نے اس کے جسم کو قیامت تک کے لیے کیا بنا دیا؟ نمونہ بنا کے دریا سے باہر پھینک دیا. تو دھوکہ لگتا ہے آدمی کو دو جگہ، ایک مال سے ایک آل سے، اور دونوں آزمائش ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے درمیان میں تھے اور ایک سوال کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے جو فتنے بیان کیے تھے ان کو کوئی جانتا ہے؟ تو حضرت حذیفہ حاضر تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں امیر المؤمنین میں جانتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ. آدمی کی آزمائش ہوتی ہے مال میں، اولاد میں. اولاد کیسی آزمائش ہے، مال کیسی آزمائش ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سناتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میدان محشر ہیں اور میرے پاس ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، فلاں فلاں، کچھ صحابہ کا نام لیا، اور پھر میں تمہارے انتظار میں رہا کہ عبد الرحمن کہاں ہے، تم بہت دیر کے بعد آئے، اور جب آئے تو میں نے پوچھا کہ عبد الرحمن دیر کیوں ہو گئی؟ تو آپ نے آ کر یوں کہا حساب دینے میں دیر ہو گئی. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کوئی راستہ؟ اگر میرے پاس جو مال مصر سے آیا ہوا ہے ابھی پہنچا نہیں ہے، گھر پر نہیں پہنچا، اس کو وہیں سے صدقہ کر دوں؟ تو کہاں کر دو، تو اللہ تمہارے لیے آسانی کر دے گا. کہ مال آزمائش ہے، اور یہی دھوکہ ہر زمانے میں لگتا ہے. جیسا میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی، جیسا کہ مشرکین مکہ کو دھوکہ لگا، یہی دھوکہ لگتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ مال ہے تو میں ساری چیزیں جمع کر لوں گا. لیکن اللہ جل شانہ آج کے دور میں دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں جیسے آج ظاہر ہو رہی ہے نا. حضور نے فرمایا تھا زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اور مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 میں ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر چلے گا. اب دیکھو قرآن کا حکم تو یہ ہے جس کے ذمہ زکوٰۃ ہے وہ مستحقین جو 8 قسم کے ان کو تلاش کرے اور تحقیق کرے. 2 چیزیں ہیں، تلاش بھی کرے، تحقیق بھی کرے، اور تحقیق کرنے کے بعد جا کے اپنی زکوٰۃ ادا کرے. جیسے اذان تو یہاں سے ہوتی ہے نا، اذان ہونے کے بعد کوئی بلانا تو نہیں آتا نماز کے لیے. اذان ہو گئی، کیوں ہوئی؟ نماز کا فرض ادا کرنے کے لیے. اسی طرح قرآن نے اعلان تو کر دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. جیسے نماز ادا کرنے کے لیے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے کہ اپنی ذمہ داری سے جماعت سے نماز ادا کریں، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے قرآن مجید کا. اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ تلاش بھی کرے، تحقیق بھی کرے، اور جا کر زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے کچھ لوگ چلیں گے مال کی زکوٰۃ لے کر، لیکن لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگ کہیں گے مجھے حاجت نہیں ہے. ایک آدمی کو دیکھے گا، ظاہری طور پر ایسا لگے گا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. جب اس کی قریب جائے گا اور اس کو کہے گا یار دیکھ میرے پاس یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، تو ذرا لے لے، قبول کر لے، وہ کہے گا مجھے ضرورت نہیں. یہ ہے آج کے دور کی حقیقت کہ زمین اپنے خزانے نکال چکی ہے. اگر تحقیق کی جائے اور تلاش کیا جائے تو آدمی کو زکوٰۃ قبول کرنے والے مستحقین مخلصین بہت معدود چند ملیں گے. یہ مال بڑھ گیا تو کیا ہو گیا؟ مال بڑھ گیا تو
اعمال کم ہو گئے، اعمال کی روح چلی گئی۔ پہلے ایک تکبیر اولا چھوٹتی تھی، بھاگ بھاگ کے آتے تھے، ایک حرف نماز میں، ایک حرف پر 100 نے کیا ملے گی، اگر میری ایک آیت چلی گئی کتنی ہزار میری نیکیاں چلی جائیں گی۔ تکبیر اولا اور فرشتوں کی آمین اگر میری رہ گئی تو میری نماز کے اندر جو مرتبہ ملنا چاہیے منافقت سے بچانے کا وہ مرتبہ نہیں ملے گا۔ لوگ کیا کرتے تھے پہلے، ہمارا خود کا کیا حال تھا کہ اذان سے پہلے گھڑی دیکھتے تھے، اذان میں کتنی دیر ہے، نماز میں کتنی دیر ہے، دیکھتے تھے کہیں میری سنت نہ چھوٹ جائے، کہیں میری تلاوت نہ چھوٹ جائے، کہ اگر میری رکعت چھوٹ گئی لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے یاد ہے، میں آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، میں کسی جگہ باہر گیا ہوا تھا سفر میں، وہاں سے آیا، جمعہ کا وقت تھا۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا، بس اسٹینڈ اگر بس میں سے اترا اور پھر پیدل چل کے مسجد خضرا گیا، کوئی آدمی دیکھے گا جمعہ کے دن نماز کے ٹائم پہ مولانا باہر گھوم رہے، ہندو مسلم دیکھیں کہیں گے دیکھو ان کے مولانا گھوم رہے، تو کیسا گزرے گا۔ بس سے اترا، آٹو کی رکشہ کر کے فوراً یہاں آیا اور بالکل 1:30 بجے میں اندر آ کے داخل ہوا۔ یعنی ایک ایمان والوں کو خوف ہوتا تھا میری جماعت چھوٹ گئی، لوگ کیا کہیں گے۔ اب گھر کے اندر کیا حال ہے، نماز اگر بیوی کی چھوٹ جائے تو بھی ہم دیندار طبقے جو کہے جاتے ہیں انہیں بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ گھر میں بالغ شادی شدہ بچیاں بچے لڑکے گھر میں سوئے ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ تو کیا ہے یہ کہ آخری دور کی جو ہوائیں ہیں نا فتنے کی، مال کا فتنہ، حال کا فتنہ اور پھیلا ہوا فتنہ، یہ سارا فتنہ ہمارے اوپر اثر کر چکا ہے کہ فکر اعمال کی ختم ہو گئی، بھگدڑ مچتی تھی نا، ہم پڑھتے ہیں نا فضل اعمال میں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جیسی اذان ہوتی تھی مدینے کے بازار میں لوگ اس طرح دوڑتے تھے جیسے کوئی حادثہ ہو گیا ہو، نماز کے لیے ایسا بھاگتے تھے۔ اب تو اگر نماز میں کوئی نہ آئے تو اچھا گمان کر لو نا، گھر پہ پڑھ لی ہوگی۔ صحابہ اچھا گمان کرتے تھے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو نہیں دیکھا، گھر جا کے پوچھا، اچھا گمان نہیں کر لیا کیا؟ ہمارے لیے نمونہ تو وہ ہے نا، نمونہ وہ ہے کہ اچھا گمان نہیں کر لیا، جا کے تنبیہ کی کہ آج کے دور کے تم صحابی نمونہ ہو، اگر تم سے فجر کی نماز اور فجر کی نماز کی جماعت چھوٹ رہی ہے تو تمہیں دیکھنے والے تابعین اثر کیا لیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، اپنے اہل و عیال میں نصیحت کرنا بھاری پڑتا ہے، اسی لیے تو آسان ترتیب بتائی گئی، گھر میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہم لوگ کرناٹک میں تھے، 2-3 مرتبہ وقت لگا۔ ایک عجیب بات، ان لوگوں کے الفاظ عجیب ہوتے ہیں، فکریں لے کر چلتے ہیں۔ کہ مسجد کی تعلیم مرد کے لیے اپنی ضرورت ہے اور گھر کی تعلیم مرد کے لیے ذمہ داری ہے، کیونکہ قوا انفسکم مردوں کو حکم ہے، اور پھر جب گھر کی تعلیم اپنی عورتوں کو گھر میں سکھا دی، بچیوں کو سکھا دی، اب کیا ہوا کہ اب وہ بھی ذمہ دار بن گئی، لیکن پہلی ذمہ داری مرد کی، مخاطب مرد ہے، اس کی ماتحت میں عورت ہے، کہ مسجد کی تعلیم مرد کی ضرورت ہے اور گھر کی تعلیم مرد کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا فی اہلہ، اہل و عیال کے بارے میں انسان کو شیطان جو ہے دھوکے میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت کر رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھ کر ترغیب دیتے ہیں، اور ترغیب دینے کے لیے قرآنی آیات سناتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آج یہ آیت اتاری ہے، کیا کر رہے ہیں؟ پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کیا بات تھی، آج اتنا زیادہ رو رہے تھے اور اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنا لمبا سجدہ کیا بات تھی؟ کہ اللہ جل شانہ نے آج یہ آیت کریمہ نازل کی۔ جب نبی اور معصوم نبی، اللہ کا ایسا محبوب نبی جس کو معراج نصیب ہوئی، وہ اتنا رو رہا ہے، مجھے کتنا رونا چاہیے؟ اب وہ اثر کس پہ ہوا؟ گھر والوں پہ ہوا۔ اب یہاں گھر والے صبح اٹھتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ روزانہ جماعت سے 10 منٹ بعد میں ہی جاتے ہیں، روزانہ بغیر جماعت کے ہی فجر پڑھتے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟
کیا اثر پڑے گا؟ تو جب وقت کے نبی نے اور نبیوں کے نبی نے عمل کر کے گھر والوں کو ترغیب دی تو ہمارے لیے نمونہ یہی ہے کہ ہم پہلے عمل سے ترغیب دیں، خود تعلیم میں حاضر رہیں، خود گھر کے اندر نوافل اس طرح پڑھیں جو سنت طریقہ ہیں، ایسی آواز سے پڑھیں جس کے دیکھو گھر کی جو تہجد ہیں وہ آواز سے پڑھنا ثابت ہے، بلکہ مسنون ہے بعض مرتبہ۔ وہ جو آتے تھے اور آ کر دیواروں سے، گھر کی دیواروں سے لگ کے قرآن سنتے تھے، وہ کون سی نماز تھی؟ وہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز تھی، جس میں قرآن جو ہے آواز سے پڑھا جائے۔ حضرت شیخ نے صدقات میں کتنے واقعات لکھے ہیں کہ جو آقا سنتے رہے، وہ قرآن مجید کی آیتیں باندیاں پڑھتی جا رہی، باندی جو ہے پڑھتی جا رہی، اور پھر وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ آیت کریمہ پڑھی اور چیخ ماری۔ کب پتہ چلا؟ جب آواز سے پڑھ رہے تھے تب نا۔ تو گھر کے نوافل جب آدمی گھر میں تہجد آواز سے پڑھے گا یا نفل جو ہے وہ آواز سے پڑھے گا رات کی نماز، تو کیا ہوگا؟ اس کا گھر والوں پہ اثر ہوگا۔ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی اپنے اہل و عیال کو سمجھا نہیں سکتا، اس کے لیے بتایا کہ عمل ہے، تعلیم ہے اور خود کا عمل ہے۔ گھر کے اندر ہم خود کھانے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آداب میں سن رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھتے، اچھا لگا تو کھایا، اور اپنی طبیعت کے اندر سیٹ نہیں ہوا تو ہاتھ دھو کے اٹھ گئے، کبھی عیب نہیں نکالا، کبھی نہیں بتایا کہ یہ ایسا ہے ویسا نہیں کہا، نمک کم ہے آج کیا تیز کر دیا، نہیں، اچھا لگا اپنی طبیعت کے مطابق ہے تو کھایا، نہیں تو چھوڑ۔ ہم کھانے بیٹھے گھر میں، گھر کے اندر کیا ہے کہ عمل ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہم کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت انس کے بارے میں شمائل میں روایت ہے کہ ایک جگہ کھانے بیٹھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں کھانا کھا رہے ہیں، سالن ایک پیالے میں ہے، دودھی کا سالن ہے، کدو، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے ہیں، جی میں آئے، یہاں سے اٹھائی وہاں سے اٹھائی، تو حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ابھی کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کرنا، بالکل خاموش ہو جانا، سائلنٹ ہو جانا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ صرف ذکر اللہ کرتے کھانا، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ کچھ ترغیبات ہیں، کچھ تربیتی بات ہے جو کھانے کے اندر ہے۔ حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائی، کل مما یلیک وکل بیمینک، کل مما یلیک وکل بیمینک، اے بیٹے، یا بنیا، اے بیٹے، اپنے سامنے سے کھا اور دانے ہاتھ سے کھا۔ اب ہم گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا وقت ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا وقت ہے۔ پھر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے حدیث کی روشنی میں ایک عجیب بات فرمائی بچوں کی تربیت کے بارے میں۔ ہم دھوکے میں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم جو چاہے پہنو، اور تو بچہ ہی ہے ہاتھوں میں، بچے چھوٹے ہیں، بچپن سے ہم کیا پہنا رہے ہیں؟ غیر شرعی لباس پہنا رہے ہیں، کٹ آستین بچوں کو پہنا رہے ہیں، جالی جیسے وہ مچھردانی ہوتی ہے نا، ایسے کپڑے بچپن میں پہنا کے جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا، ابھی تو بچپن ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے بچہ ماں باپ کے ہاتھ میں 7 سال تک امانت ہے، 7 سال تک امانت ہے۔ امانت کیا مطلب؟ اس کی ایک ایک چیز کو شریعت کے مطابق اگر نہیں کیا تو یہ خیانت ہوگی۔ کہاں سے شروع ہوا؟ اذان سے، اقامت سے۔ ترمذی کی روایت ہے زبان سے بولنا شروع کرے، پاپا دادا نانا مت سکھاؤ، پہلے اللہ سکھاؤ۔ پہلے کیا سکھاؤ؟ اللہ سکھاؤ۔ 7 سال تک بچہ امانت ہے۔ پھر لکھا ہے علماء کرام نے 7 سال سے لے کر 13 سال تک یہ مشیر ہے۔ کیا کروں؟ جیسے بولنا سیکھا نا 7 سال کے بعد اچھی طرح، اب اسے جو 7 سال تک ماں باپ کو کرتے دیکھا، ان کے ساتھ میں رہا، تربیت ہوئی، اب 7 سال کے بعد جو کام کرے گا نا پوچھے گا ابا ایسے کروں، امی میں یہ لے کے آؤں،
ابو یہ ذرا میں کام کر کے آؤں، امی میں یہ ایسا کر لوں۔ اب یہ 13 سال کی عمر تک مشورہ لے گا، ماں سے بھی باپ سے بھی، اور 14واں سال میں بیٹھنے کے ساتھ فقہائے کرام اس عمر کو لکھتے ہیں مراہقت۔ 13 سال سے لے کے 15 سال کے درمیان کی 14 اور 15، یہ جو 2.5 سال کی عمر ہے نا، اسے لکھتے ہیں مراہقت۔ یہ مراہق بن گیا، اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ 2.5 سال میں ماں باپ نے جو 7 سال کی عمر میں امانت کی ادائیگی کی تھی، اور 7 سال سے لے کر 8ویں سال سے 13ویں سال تک جیسے جیسے انہوں نے کام کرنے کے طریقے بتائے تھے، اب یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اب مجھے کرنا ہے۔ اب ہماری روک ٹوک نہیں کام کرے گی۔ تو کہا کہ بچپن جو ہے نا، اس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا کل مما یلیک وکل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ ہے تربیت۔ اور ایسا نہیں کسی کی اچھائی پہ تعریف نہیں کر رہے ہیں، یا کسی سے مزاح بھی نہیں کر رہے ہیں، بالکل سائلنٹ، خاموش، اور آنکھیں لال ہونی چاہیے مرد کی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک جب نماز کو جاتے درمیان میں ایک بچہ تھا جس کے پاس ایک پرندہ ہوتا تھا، وہ پرندے سے روزانہ کھیل رہا ہوتا، اور پرندہ اس کا پالا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز کو جا رہے تھے، تو اس کے پاس وہ پرندہ نہیں تھا، وہ پنجرے میں سے نکلا۔ تو پرندے کو پنجرے میں کتنی دیر سکون آئے گا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ پرندہ نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزاح کے طور پہ اس کی دل جوئی اور خوف ختم کرنے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے کیا کہا پتہ ہے جملہ؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمر، یہ تیرا وہ پرندہ کہاں چلا گیا؟ یعنی اس سے ایک خوف ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، بات سمجھانے کے لیے، بات دل میں اتارنے کے لیے خوف ختم کرنا ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائی، صحابہ کرام باہر نگرانی میں ہیں، حفاظت میں ہیں، اور آنے کے ساتھ صحابہ نے جو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ اب صحابہ تو چونک گئے، حضور کی تو کوئی بہن نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو کہا کہ جاؤ کہہ دو شیمہ آئی ہے، یہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت عبداللہ کی بہن ہے، اور حضور کی دودھ شریک بہن ہے، رضائی بہن۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس جب پہنچی، اور صحابہ کا حضور کے سامنے بیٹھنا، ادب، نگاہیں جھکانا، اور سب کے چہروں پر جو ہے حضور کا رعب طاری ہونا، یہ پورا مجمع جو دیکھا نا، تو ایک امپریشن، ایک خوف ان کے دل پہ طاری ہو گیا۔ اور وہ تو بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے کہ آدمی اتنا دور ہو کہ وہاں سے چل کے مدینہ آوے تو 1 مہینہ لگ جائے، اتنے دور ہوگا نا، تو جیسے اس علاقے میں داخل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اس کے دل پہ شروع ہو جائے گا، ادب والا خوف، وہ ڈرنے والا خوف نہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے فوجی کا، پولیس کا، وہ ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر آدمی کو جو ہے نا وہ سکھا دیتا ہے، لیکن ایک ڈر ہوتا ہے باپ کا، استاد کا، لیکن وہ احترام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضور کا جو خوف اور رعب ہے نا، وہ احترام کے ساتھ ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ آئی، حضور کے سامنے بیٹھی، بس اپنی پہچان بتا نہیں سکتی، اور حضور تو پہچان گئے فوراً۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ سے ایک بات کہی، مانوس کرنے کے لیے، انہیں جو ہے بات اپنے دل کی کہہ سکیں، وہ خوف ختم کرنے کے لیے۔ کیا بات کی پتہ ہے؟ شیمہ، تجھے یاد ہے ہم جب بکریاں چراتے تھے تو تم نے مجھے یہاں پہ کاٹا تھا، آج بھی وہ دانت کے نشان یہ رہے، دیکھ شیمہ۔ اب وہ شیمہ رضی اللہ عنہ کے دل سے جو ہے خوف ختم ہوا، اور پھر بات کرنے لگی، اور پھر اکرام بھی کیا، دور تک چھوڑنے خود گئے اونٹنی کی نکیل پکڑ کر۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امیر المؤمنین نے پوچھا کہ حضور نے جو فتنے بتائے تھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی آزمایا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کے بارے میں،
یہاں آدمی جو ہے نا ہار جاتا ہے بہت سی مرتبہ محبت میں، بہت سی مرتبہ بڑی مدت کے بعد کچھ ملتا ہے تو اس میں، اور پھر مال تو اس امت کے لیے آزمائش ہے ہی، اور جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی زمین اپنے خزانے اتنے نکالے گی کہ نہر فرات سے یہ جو سامنے پلر کھڑا ہے نا اس طرح سے جو ہے سونا نکلے گا، اتنا سونا نکلے گا۔ چوری کرنے والے کا گزر ہوگا تو ترمذی شریف میں ہے روایت کہ چوری کرنے والے کا گزر ہوگا تو یہ کہے گا میں نے اس کی چوری کی، یہ تو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، اسے کوئی دیکھنے تیار نہیں۔ قتل کرنے والا گزرے گا تو کہے گا میں نے اس کے لیے قتل کر دیا، اسے تو کوئی اٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ قریب ہو رہا ہے، جیسے زمین نکال رہی خزانے، یہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر وفی جاری ہی، آدمی پڑوسی کے ساتھ اپنے معاملات بگاڑتا نہیں۔ بہت سی مرتبہ آدمی پڑوسیوں کے ساتھ رہ کر، پڑوسیوں کے سنگت صحبت میں رہ کر بہت سی چیزیں کر جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ایسی سوسائٹیوں میں رہتے ہیں اور پھر وہاں سوسائٹی کے اندر جو قریب میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ میں وہ بھی کر لیتے ہیں، کفری اعمال ہوں، شرکی اعمال ہوں، بدعت کے کام ہوں، وہ بھی کر لیتے ہیں کہ پڑوس میں رہنا تو ان کے ساتھ ہیں، سمندر میں رہنا اور مگر سے ویر۔ پھر دلیل یہ پیش کرتے ہیں، یہ نہ قرآنی دلیل ہے نہ آسمانی دلیل ہے، یہ تو اپنی عقل کی دلیل ہے بے وجہ کی۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں آزمائش، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں وہ فتنے کہ یموج کموج البحر، وہ فتنے کے بارے میں بتاؤ جو اس طرح سے دنیا میں پھیلیں گے جیسے سمندر کی موجیں جو ہے نا ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے ہلاک کر دیتی ہے، غرق کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے نا سمندر کی موجیں۔ اس طرح کے جو فتنے چلیں گے وہ بتاؤ۔ یموج کموج البحر، تو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ان فتنوں کے دروازے آپ پر بند کر دیے گئے ہیں، آپ پر نہیں ہے، آپ کے زمانے میں نہیں ہے، وہ بند کر دیے گئے، ان کا دروازہ بند ہے۔ بس اتنی بات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ حضرت حذیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا، یا ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آپ نے امیر المؤمنین سے کہا تھا وہ جو دریا کے موجوں کی طرح فتنے ہیں ان کا ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ جو ہیں وہ کیا ہے اور وہ کھلے گا یا ٹوٹے گا؟ تو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ کسرت، توڑ دیا جائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ دروازہ حضرت عمر تھے۔ اس وقت سے فتنے چلے ہیں۔ تو پھر کون سے فتنے چلے؟ دو فتنے جن سے دھوکہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دھوکہ لگا نا، وہ ایک ہی دھوکہ لگا، ہر قوم کے لوگوں کو ایک ہی دھوکہ لگا کہ نبی کے ماننے والے اور نبی کی بتائے ہوئے زندگی پہ چلنے والے لوگ کون ہیں؟ جن کے پاس نہ مال ہے، جن کے پاس نہ مال ہے اور نہ ان کا سماج میں کوئی حال ہے، یعنی اسٹیٹس کوئی نہیں، سماج میں کوئی ویلیو نہیں۔ اور پھر مشرکین مکہ نے بھی وہی بات کہی، کون سے دو جملے کہے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ان کا کھانا بند کرو، خرچی بند کرو، خود بخود چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ اور یہی جواب قرآن مجید میں تقریباً جن انبیاء کا ذکر ہے نا ان کی قوموں کا یہی جواب تھا کہ یہ نبی کو ماننے والے ہیں کون؟ ان کے پلے کچھ نہیں، نہ ہماری سماج میں کوئی ان کو پوچھتا ہے، نہ ان کے پاس خود کا کوئی مال ہے، یہ تو غریب لوگ ہیں۔ اور اسی کو میرے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام ایسے لوگوں سے شروع ہوا جن کی کوئی پہچان نہیں، غریبہ کے یہ بھی معنی ہے ایسا کہ جس کو کوئی جانے نہ پہچانے نہ، جس کے آنے سے کوئی فرق نہ آئے، جانے سے کوئی فرق نہ پڑے، ایسے لوگ دین پہ چلیں گے۔ اور حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
اللہ تعالیٰ نے جب یہ کام دیا، ان کے دل پہ کام کھولا، تو حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کام کہاں سے شروع کیا؟ مالداروں سے نہیں، مزدوروں سے۔ وہی غریب، وہی روزانہ کی کمائی پہ چولہا جلانے والے، ان کو لا لا کے دہاڑی دے رہے اور کام کروا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے ذریعے سے پورے عالم میں کہاں چلایا؟ جو اللہ نے مال دیا ہے اس کی محبت نہ آئے، اس لیے ہر مہینے خرچ کرو 3 دن میں، ہر سال خرچ کرو چلے میں، ہر 2 سال میں خرچ کرو 4 مہینے میں، ہر کچھ وقت گزرنے کے بعد خرچ کرو بیرون میں، خرچ کرو جماعتوں کو کھلانے میں، خرچ کرو غربا مساکین محتاجوں کی مدد کرنے میں، کہ مال خرچ کروانے کے لیے بھی اس کام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک راستہ بنایا۔ ہر کام کے بعد ترغیب ہو رہی کہ جو مال لگائے گا آخرت کی فکر آئے گی۔ جہاں مال ہوگا نا وہاں انسان کی محبت، انسان کا دل وہاں پہنچے گا۔ جہاں مال جائے گا وہاں پہ انسان کا دل پہنچے گا، وہاں انسان کا دل لگے گا اور انسان وہاں کی پلاننگ کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہاں لگایا؟ جنت پہ لگایا، دین میں لگایا، تقاضوں میں لگایا، غریبوں پہ لگایا۔ اور کیسا لگایا؟ کسی نے کسی سے سودا کیا، کوئی باغ خریدا، کوئی کھیت خریدا، کوئی فارم خریدا، اور دیکھا کہ بھئی ان کو تکلیف ہوئی تو باغ بھی ان کو ہدیہ کر دیا اور پیسے بھی ہدیہ کر دیے۔ کیسے خرچ کیا؟ تو کیسا کیا؟ اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی، غالباً حضرت ابو طلحہ یا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دینے پہنچے، جو کپڑے پہن رہے تھے وہ بھی دے دیے، لو یہ لے جاؤ۔ کہ مال کیوں خرچ کیا؟ تاکہ مال کی محبت نہ آئے۔ جو کچھ تھا وہ خرچ کرتے گئے، کسی نے تہائی کیا، کسی نے آدھا کیا، کسی نے سب کچھ دے دیا۔ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو بازار میں گئے اور اس نیت سے مال کمایا کہ یہ مال اللہ کے دین میں لگانا ہے۔ کھیت میں کھیتی کی تو اس نیت سے کی کہ اس میں سے انصار جمع ہوئے۔ کیوں جمع ہوئے؟ کہ اپنے کھیتوں کے کنوؤں کا حال دیکھیں، کھیتوں کی بوائی کا حال دیکھیں، ان کی درختوں کی جو ہے کٹائی کا حال دیکھیں۔ کیوں دیکھیں؟ کیا اپنا گزران اس لیے نہیں؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے پوچھا تو یہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ سوچ رہے تھے اپنے کھیت کھلیان کو اچھا کر لیں تاکہ دین کو پھر تقاضا آئے تو پھر اس میں لگا سکیں اور اپنے اہل و عیال کے بھی رزق کا انتظام کر سکیں۔ تو یہ تھا کہ صحابہ کرام بہت ہوشیار، بہت عقل مند لوگ تھے، اور ایسے عقل مند تھے کہ جو چیز ان کو اپنے لیے لگی نا کہ یہ مجھے کام آئے، اسے آگے بھیج دیا، وہ کام آ گئی، وہ جنت بن گئی، وہاں محل بن گیا۔ کسی کا محل حضور دیکھ کر آ رہے ہیں، کسی کو دنیا میں بشارت دے رہے ہیں، کسی کو اللہ جل شانہ کے قرب کی بشارت دے رہے ہیں، کسی کو جنت میں اپنا رفیق کہہ رہے ہیں، کسی کو یوں کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے تیرا گھر جنت میں ہوگا، کسی سے یوں کہہ رہے ہیں تیری جنت میری جنت کے پاس میں ہوگی۔ تو اس دعوت کی مبارک محنت کو بھی اللہ جل شانہ نے جو شروع کیا ہے نا، وہ غربا سے شروع کیا تاکہ دھوکہ نہ لگے۔ اور اس میں حالات آئے، 4 قسم کے حالات ظاہری آئے، 4 قسم کے حالات ظاہری آئے۔ سب سے پہلے کیا ہوا کہ ماریں کھائی، اب تو وہ ہے نہیں۔ دوسرا کیا آیا کہ جو کچھ مال تھا وہ ہاتھ میں نہیں رہا، بھوک پیاس آئی، پہننے کے کپڑے نہیں رہے اور سماج سے بائیکاٹ ہو گیا، خاندان سے بائیکاٹ، جسم پہ پہننے کے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، خرچی کے لیے پیسہ نہیں۔ یہ چند حالات تھے جس نے دھوکے میں ڈالا، اور آج شیطان نے یہی چیز مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دی۔ جب دیکھو تب جا رہے ہیں، پھر گھر کا کیا ہوگا؟ جب دیکھو تب لگا رہے ہیں، پھر کمائی کا کیا ہوگا؟ دکان جو ہے گراہک ٹوٹ جائیں گے، اور گھر کے اندر جو نظام کیسے چلے گا، اور سارے مسائل۔ یہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے کہ مال خرچ کرنا ہے اللہ کے دین میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا ابو جان اکثر یہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگلے نبیوں کو وقت بہت دیا، ذمہ داری چھوٹی، وقت لمبا۔ کسی کی عمر 800 سال، 900 سال، 1100 سال، اور کام کتنا؟ کسی کے سامنے ایک قوم، کسی کے سامنے ایک ہی چھوٹا سا علاقہ،
لیکن ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دیا قیامت تک کا، اور ٹائم دیا 23 سال کا، اور مجمع دیا خالی 1.25 لاکھ کا، ہے نا؟ لیکن اللہ جل شانہ نے اس امت کو دل کے اندر وہ صفات دیے، اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی کہ یہ امت جو ہے دنیا کے ہر کونے تک پہنچے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس زمانے میں گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ چل کر سمندروں کو، پہاڑوں کو پار کر کے، آج کی سائنس اور آج کے جغرافیہ اور تحقیقات کرنے والے آج بھی اس تک نہیں پہنچے کہ صحابہ ایسے ایسے علاقوں میں جہاں سمندر سے بھی نہیں جا سکتے کیسے پہنچ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں صحابہ کا وہ مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور مبارک زندگی میں رکھ کر تیار کروا دیا، جس نے پوری دنیا میں کام کر کے پہنچا دیا، اور وہ تو چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کام کس کو دیا؟ قیامت تک آنے والے ان کو جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک کمزوری ہو گئی تھوڑی، چلتے چلتے ایک بات میں تھوڑی جھول آ گئی۔ وہ کہاں سے آئی؟ میں نے شاید 2-3 ہفتے پہلے کہا تھا، یہ اللہ والے لکھتے ہیں کہ جھول کہاں سے آئی، کمی کہاں سے آئی، آخر اسلامیات ہماری زندگیوں سے نکل کیوں رہے، آخر ہماری زندگیوں سے اعمال نکل کیوں رہے اور آگے بڑھ کیوں نہیں رہے؟ اسلام سے اور اسلام سے نہیں، مسلمانوں سے دنیا نفرت کیوں کر رہی؟ دھوکہ کہاں سے لگا ہمیں؟ وہ یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 نظام تھے، ایک تو ظاہری نظام، سورج چاند ستارے، وہ سبھی کو سورج بھی روشنی پہنچا رہا ہے، چاند بھی، ستارے، جتنا نظام ظاہری ہے نا وہ سب کے لیے صحیح چل رہا ہے۔ لیکن ایمان والا نظام، جب تک نبی تھے تو ہر ایک کو دعوت دے رہے تھے، چاہے وہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ صحابہ کرام بھی ہر ایک کو دعوت دے رہے تھے، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ تابعین بھی، اولیاء کرام بھی ہر ایک کو دعوت دے رہے تھے، ماننے والا ہو یا نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ لیکن ایک وقت آیا مسلمانوں نے یہ کر لیا کہ ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو دین سکھانا شروع کر دیا، دوسروں تک دین پہنچانا بند کر دیا۔ حالانکہ قرآن تو سارے انسانوں کے لیے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، حالانکہ تمام خلائق کی طرف نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے، لیکن ہم وہ نبی کی سیرت اور نبی کی لائی ہوئی محنت صرف مسلمانوں تک جا رہی ہے، اس لیے دنیا والوں کو مسلمانوں پہ اشکال ہے، مسلمانوں سے نفرت اس لیے، اسلام سے نہیں ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں مسلمانوں میں دین دکھے، اب وہ بغیر محنت کے آنے کا نہیں، بغیر محنت کے تو ایک سنت طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے آ گئے، آپ نے بلایا اور کہا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، ادا کرو پھر سے، جیسی نماز پڑھنی چاہیے آپ نے نہیں پڑھی۔ صحابی گئے، پھر سے جیسی پہلے پڑھی تھی ویسی پڑھی، اور پھر سے آ گئے، پھر حضور نے کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی۔ تیسری بار میں جب وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، پھر حضور نے وہ طریقہ بتلایا، قیام کرو، سکون کے ساتھ کھڑے رہو، پھر اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھو، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو، پھر رکوع کرو، پورے جو واجبات ہیں نا وہ اس روایت میں، واجبات اس روایت میں، پھر حضور نے طریقہ سکھایا، تو دین تو سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی آیت سنی کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ چلے گئے، سن کے چلے گئے۔ اب رات میں ایک صحابی کو احتلام ہو گیا، وہ گاؤں سے باہر تھے، احتلام ہو گیا تو سوچنے لگے وضو کے لیے تو تیمم قرآن پاک میں ہے، وضو کے لیے تو تیمم ہے، غسل کے لیے تو تیمم نہیں ہے، اب کیا کروں؟ اب وہ اپنا اجتہاد شروع کیا، لیکن عمل نہیں چھوڑا۔ کیا کیا؟ زمین پہ لوٹ پوٹ ہو گئے پورا مٹی میں، کہ چلو یہ غسل کا تیمم، پورا مٹی مٹی ہو کر آ گئے، لیکن نماز پڑھ لی، اور پھر کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پتہ نہیں تھا، وہ تیمم وضو کا تو آپ نے بتایا تھا، غسل کا نہیں بتایا تھا، تو میں نے ایسا کر لیا کہ مجھے احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی، پھر میں پورا مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کے پورے بدن میں مٹی لگا لی، یہ غسل کا تیمم۔ تو پھر حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی جو تیمم وضو کا ہے نا وہی غسل کا ہے، تو سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک صحابی نے وہ آیت جب سنی جو روزے کے سحری کے بارے میں آئی کہ کب تک جو ہے سحری کر سکتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کالا دھاگا سفید دھاگے سے بالکل الگ تھلگ نہ دکھے نا تب تک برابر کھاتے پیتے رہو۔ اب وہ تکیے پہ 2 دھاگے رکھ دیے، ایک کالا ایک سفید، اب کھا رہے ہیں جناب آرام سے اور کھائے جا رہے ہیں پیے جا رہے ہیں۔ اب وہ تو بالکل روشنی پھیل گئی اور اس کے بعد اسفار ہو گیا، تب جو ہے وہ الگ الگ دھاگے دکھے، چلو روزہ بند کر کے آ گئے۔ فجر کی نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس آیت پہ عمل کیا، کیا کیا؟ تکیے پہ 2 دھاگے رکھے، ایک سفید ایک کالا، اور پھر سحری کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے صاف صاف نظر آئے، پھر کھانا بند کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ تیرا تکیہ تو آسمان بن گیا۔ یہاں سے مسئلہ آیا صبح صادق اور صبح کاذب کا، کہ صبح صادق تک جو ہیں کھا سکتے ہیں تب روزہ بند ہوتا ہے۔ تو اسلام تو سیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو بات ہوتی تھی وہ حضور کو آ کے بتا دیتے تھے، چاہے وہ کیسی ہی بات ہو، وہ آ کے سنا دیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا، وہ صاف صاف بات بتا دیتے تھے۔ اس لیے مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے اقلھا تکلفا، جلد اول میں کتاب الایمان میں، اقلھا تکلفا، اگر کوئی کھانے بیٹھا ہوا اور وہاں سے گزر ہوا، کہا چلو آپ لوگ نہیں حضرت آپ کھائیے، دل میں اگر کھانے کا ہے چلو ہاتھ دھوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبکہ منع ہے۔ اگر پتہ ہو کہ فلاں ساتھی کھانے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت کسی کی ملاقات میں جانا یا اس کو کھانے کے ساتھ میں جا کے سلام کرنا یہ منع ہے۔ ہاں وہ اپنی ضرورت سے، اگر کھانے کا تقاضا نہیں ہے، ہمیں کھانا نہیں ہے، پھر ان کے کھانے میں دخل نہ دو، آداب میں لکھا ہے، منع ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے جو کام دیا ہے نا، یہ کام جو ہے نا یہ ہمیں دھوکے سے نکالنے کا کام ہے، مال اور جان کو اپنے لیے لگانے کا کام ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مال ہی کیوں خریدا؟ مال اس لیے خریدا تاکہ آدمی جب اس کے پاس مال آئے گا تو یہ نہ سمجھے میرا مال ہے، مالی میرا مال نہیں، ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں چاہے اپنی ذات پہ لگایا ہو صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے اپنی ضروریات میں لگایا ہو، تو بھی اللہ جل شانہ اس کا اجر دے گا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اچھا لباس دیا، اس نے اس اچھا لباس پہنا اور اس نیت سے پہنا، دیکھو نیت ضروری ہے، اس نیت سے پہنا کہ اللہ جل شانہ کی نعمت دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ جل شانہ اس لباس کو پہن کر جب بندہ نکلتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے بندے پر اپنی نعمت دیکھ کر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک عجیب بات کہی، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، ظاہری خوبصورتی، ظاہری جو ہے صاف صفائی اور اچھائی سے رہنا اور بہترین طریقے کے اچھے کھانے کو حرام کس نے کیا؟ اللہ نے سوال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ آدمی بہترین لباس پہنے، بہترین صاف ستھرا رہے، بہترین اور صاف ستھرا رہے۔ طہارت سنت ہے، طہارت واجب ہے، نظافت سنت ہے، صاف ستھرا رہنا سنت ہے اور پاک رہنا واجب ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کپڑوں کو پاک رکھنا، اور پھر زینت کا حکم دیا گیا، سج کے دھج کے دلہا بن کے آؤ، کہاں حکم دیا گیا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا مفسرین فرماتے ہیں یہاں مسجد سے مراد درمیان میں ایک لفظ محذوف ہے، نماز کے لیے آؤ دلہے بن کے آؤ،
جہاں سے آ رہے ہیں ابھی آستین چڑھی ہوئی ہے اور جو ہے کپڑے خراب ہیں اور ایسی حالت ہو رہی جیسے ابھی جو ہے پتہ نہیں تھکان سے نیند سے اٹھ کے آ رہا ہے یا کسی فیکٹری میں سے اٹھ کے آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے اس طرح نماز میں نہ آؤ، نماز میں دلہے بن کے آؤ، اس لیے کہ تمہارے ساتھ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. جمعہ کا غسل پہلے واجب تھا. جب صحابہ مزدوری سے ڈائریکٹ مسجد آتے تھے اور صحابہ کا پسینہ محنت جفاکش لوگ تھے تو پسینے کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی تو پھر غسل واجب ہوا. لیکن جب غسل کرنے کی عادت بن گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے جسے چاہے غسل کر کے آئے ورنہ اچھے کپڑے پہن کے آ جائے. لیکن اچھے کپڑے پہن کے آنا ہے، اس لیے کہ فرشتے ساتھ میں انہیں دقت ہوتی ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے. ہماری صفوں میں فرشتے کھڑے ہیں، جب فرشتوں سے فائدہ کیا؟ موطا امام محمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب امام ولضالین کہتا ہے تو مقتدی بھی آمین کہتے ہیں آہستہ سے، اور امام بھی آمین کہتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اب ہم بھی آمین کیسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سی آمین. اولن تو اکثر ایسا ہوتا ہے دھیان رہتا ہی نہیں کب سورہ فاتحہ پوری ہوئی، پیچھے کون سی سورہ شروع ہو گئی، ہم کہیں اور سفر میں ہوتے ہیں. لیکن دھیان رکھنا چاہیے، بہت بڑی چیز ہے یہ کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ میچ ہو گئی، اس وقت سے پہلے کے جتنے گناہ تھے نا سارے صغائر گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں. اگر دھیان سے ہم فجر مغرب عشاء میں آمین اہتمام سے کہہ لیں نا تب بھی ہمارے اعمال نامے صاف ہوتے رہیں، کلین ہوتے رہیں. تو دھوکہ لگا ہے مال سے، اور اس دعوت کی مبارک محنت سے اپنا مال اپنی جان اللہ کے راستے میں لگائی جاتی ہے کہ خود اپنا مال لے کر چلے گا، اپنے ہاتھ سے خرچ کرے گا نا تو اس کے دل سے مال کی محبت نکلے گی. مال اپنے ہاتھ سے خرچ کرے، اللہ کے وہاں دیکھو مقام کتنا. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال دی. فرمایا ایک جگہ پر 99 لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے باہر سے آ کر سوال کیا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. ایک سخی آدمی نے اپنے جیب سے 1 روپیہ نکالا، 1 درہم نکالا. یہ درہم اپنے پاس بیٹھنے والے کو دیا، اس نے اپنے پاس والے کو دیا، اس نے اپنے پاس والے بیٹھنے والے کو دیا. 99 لوگوں کے ہاتھ سے یہ 1 روپیہ گزرا، 1 درہم گزرا، اور 100ویں نمبر پہ وہ فقیر اور سائل کے ہاتھ میں گیا. اللہ جل شانہ 99 لوگوں کو جو ہے 1 درہم خرچ کرنے کا اجر دے گا. کہ مال خرچ کرنے سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پہلے کام شروع کروایا میواتیوں میں. میواتیوں میں شروع کروانے کے بعد ان کے پاس مال نہیں تھا لیکن پھر بھی ان سے لگواتے تھے. اگر کچھ نہیں ہوتا تھا ان کو پھر بھی ساتھ لے کر چلتے تھے، کبھی فاقہ کروا لیتے، کبھی کچا پکا کھلا دیتے، تاکہ اہمیت آئے کہ جو دین سیکھ رہے ہیں یہ دین ایسا قیمتی ہے، اس کے لیے بھوک بھی برداشت کرنا ہے، آلات بھی برداشت کرنا ہے. کبھی مسجد میں قیام ملا، کبھی نہیں ملا، جہاں ملے وہاں سے لوگوں نے نکال دیا کہ وہی چیز ہوئی. نبیوں کو کیا کہتے تھے؟ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کیا ہم باپ دادا کرتے تھے وہ چھوڑ دیں؟ اے شعیب جیسا تو کہتا ہے ویسا کرنے لگ جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تو دعوت کی مبارک محنت بھی ایسی حالات والی، کہیں گئے تو قیام ملا، کہیں گئے تو کھانا ملا، کہیں گئے تو نہیں ملا. کہیں جانے کے لیے گاڑی کا انتظام ہے تو کہیں نہیں ہے، کہیں جاتے ہیں تو شان شوکت سے رکھے جاتے ہیں، اور کہیں پر جاتے ہیں تو جو ہے پیسہ پاس موجود ہے، پیسہ ساتھ میں موجود ہوتا ہے لیکن چیزیں نہیں ملتی. کہیں جو ہے آدمی کو چائے نصیب نہیں ہوتی، کہیں کھانا جو ہے لیٹ کھانا پڑتا ہے، اور کہیں کھانا سامنے رکھا ہے کہ کہا جاتا ہے چلو بعد میں کھا لینا، ابھی نہیں. تو یہ چیزیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر یہ مال لگایا جائے اور اپنی ذات کو لگایا جائے تو کیا ہوگا کہ اپنی ذات جو ہے جب آدمی اللہ کے دین میں جفا کشی سے محنت سے چلے گا نا تو پھر مقام پر رہ کر اپنے گھر بار میں کاروبار میں اہل و عیال میں رہ کر اعمال کا کرنا آسان ہوگا.
پھر نمازوں کا، تلاوت کا، تسبیحات کا، گشتوں کا اور دونوں تعلیم کا اہتمام کرنا آسان ہوگا کہ خروج کے ذریعے سے آدمی مشق کرتا ہے، مقام پہ آ کے کام کرتا ہے. اسی کے بارے میں انشاءاللہ عشاء کے بعد بات ہوگی. اور ایک ساتھی اپنی ذات سے ارادے کرے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.